بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن کرے، ہماری زبان کو سچائی پر قائم رکھے اور ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کس طرح منظور ہوئی اور کس طرح صحابہ کرام نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا۔ لیکن ناظرین، بیعت کے فوراً بعد حالات معمولی نہیں تھے۔ مدینہ منورہ کی فضاؤں پر غم، خوف اور بے چینی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت نے پورے شہر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایسے میں ایک طرف خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داریاں پڑ گئی تھیں، تو دوسری طرف باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی امت کے محافظ بن کر کھڑے تھے۔ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن یہ خاموشی امن کی نہیں بلکہ خوف کی تھی۔ کہیں کسی دروازے پر ایک ماں اپنی اولاد کو گلے سے لگا کر روتی تھی، تو کہیں ایک بزرگ یہ کہہ کر آہیں بھرتا تھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ دیکھا ہے۔ یہ کیسا مدینہ ہے جہاں خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مدینہ کو افراتفری سے بچایا جائے۔ حضرت علی نے چند معتبر ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا، ہمیں سب سے پہلے مدینہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر یہ شہر محفوظ نہ رہا تو پورا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ چنانچہ مدینہ کے چاروں بڑے دروازوں پر پہرا مقرر کیا گیا۔ پہرے دار عام سپاہی نہیں بلکہ وہ جاں نثار تھے، جو جان دینے کو شہادت سمجھتے تھے۔ ایک طرف حضرت مالک اشتر جیسے جانباز تیار کھڑے تھے، تو دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر جیسے بزرگ مجاہد اپنے خستہ جسم کے ساتھ پہرا دے رہے تھے۔ گلیوں میں جب کوئی اجنبی آتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فوراً اس کی تفتیش کرتے کہ کہیں وہ باغیوں میں سے تو نہیں۔ عبداللہ بن سبا کے ساتھی اب بھی چھپے چھپائے لوگوں کو ورغلا رہے تھے، اس لیے حضرت علی نے سخت حکم دیا، مدینہ کو انتشار سے بچانا ہے۔ جو بھی فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا اس پر نظر رکھی جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ ذرا سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب دشمن باہر نہیں بلکہ اندر موجود تھا۔ قبیلوں میں پھوٹ ڈالی جا رہی تھی، لیکن اللہ کے یہ بہادر صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہ صرف پہرے دیتے تھے بلکہ اہل مدینہ کے گھروں میں جا کر ان کو تسلی بھی دیتے کہ خلیفہ مقرر ہو چکا ہے، نظام ٹوٹا نہیں، امت کا شرازہ بکھرنے نہیں دیا جائے گا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اہل مدینہ کے ساتھ ملاقات کرتے اور انہیں یقین دلاتے کہ خلافت مضبوط ہے۔ دوسری طرف حضرت علی ہر فیصلے میں قرآن و سنت کو سامنے رکھتے تاکہ لوگ مطمئن رہیں کہ حکومت انصاف کے اصولوں پر قائم ہے۔ یوں آہستہ آہستہ مدینہ کی فضا میں اعتماد بحال ہوا۔ لوگ مطمئن ہونے لگے کہ اگرچہ آزمائش سخت ہے مگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں دین اور شہر دونوں محفوظ ہیں۔
یہ قربانیاں ہی تھیں جن کی بدولت مدینہ ایک بار پھر اسلام کا مرکز بنا رہا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سنبھالنے کے بعد کس طرح سیاسی اور سماجی مسائل ان کے سامنے آئے اور انہوں نے ان کا حل کس طرح حکمت سے تلاش کیا۔ آخر میں آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل کو ضرور سپورٹ کریں تاکہ یہ قیمتی اور سنہری تاریخ ہم سب تک پہنچتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔